سنتے ہیں تو ترى اعینہم، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، آنکھیں ان کی بہہ پڑے گی حق کے پہچاننے کی وجہ سے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں آنکھیں بہہ پڑتی ہیں حق کے پہچاننے کی وجہ سے، حق کی معرفت آنے کی وجہ سے، حق واضح ہونے کی وجہ سے۔ ان پر جب حق واضح ہو جاتا ہے تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں کہ زہ مقدر، کتنے مقدر والے ہیں ہم کہ ہمارے سامنے اللہ نے ہمیں حق عطا فرما دیا، ہمیں سامنے ہمیں اللہ نے حق دکھا دیا اس خوشی میں۔ اور پھر جب حق دیکھتے ہیں کہتے کیا ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم تیرے اس حق پر ایمان رکھتے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، فاکتبنا مع شاہدین، اللہ اکبر، میں ہمیں لکھ دے، جو گواہی دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی لکھ دے۔ جب حق واضح ہوتا ہے اس وقت ایمان لانے والے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حق کے ساتھ گواہی دینے والے، جو سچی گواہی دینے والے ہیں ہمیں بھی اس کے ساتھ لکھ دے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے ساتھ لکھ دے۔ اللہ کا قرآن ہم سن رہے ہیں کہ یا اللہ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا ہمیں لکھ دے مع الشاہدین، جنہوں نے اولین گواہیاں دی، جنہوں نے ایمان کی پختگی کا اظہار کیا، ایمان پر جان مال گھر ہر چیز کی بازیاں لگائیں، ہمیں بھی انہی کے ساتھ لکھ دے۔ یہ قرآن مجید میں ہے حق کے پہچاننے کی علامت، کہ حق پہچانتے ہی آنکھیں بہہ پڑیں، زبانیں چل پڑیں، زبانیں حق کے ساتھ ہو جائیں اور آنکھوں کے آنسو برس پڑیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے میرے قرآن کو پہچان لیا ہے، انہوں نے میرے کلام کو پہچان لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جن کو ایسا نہیں ہوتا، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اذان پڑھو، تقریر کرو، خطابت کرو، بات کرو، سمجھاؤ، الٹا الجھ جائیں، الٹا الجھ جائیں۔ بڑے مولوی آ گئے ہیں، زیادہ ہم سے سمجھدار ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، کتنے بڑے عمل والے ہیں، ہم تب نیکیاں کریں گے جب یہ ہو جائے گا۔ بندہ داڑھی رکھے تو پھر جھوٹ بولے کی داڑھی رکھنے کا فائدہ، آدمی نماز پڑھے اور پھر اس سے خطا ہو جائے، کیا نماز پڑھنے کا فائدہ؟ بجائے توبہ کرنے کے نمازی پر، جس نے داڑھی رکھی ہے، جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے ہے، جو تلاوت کرتے اس پہ اعتراض کریں گے۔ او میرے بھائی، انسان انسان رہتا ہے، مرتے دم تک فرشتہ نہیں بنتا۔ انسان اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ندامت آ جاتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، خطا ہو جائے پھر روتا ہے، خطا پر اکڑتا نہیں ہے، خطا پر تکبر نہیں کرتا، خطا کا اصرار نہیں کرتا، اس کا اظہار نہیں کرتا، اس کی خواہش کا اظہار نہیں کرتا، ہو جائے تو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، ندامت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ احباب ہیں۔ ادھر قرآن مجید میں جن کو کچھ پہچانا نہ جا سکے تو اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، فرمایا ان کے سامنے اگر قرآن پڑھا جائے ان کے دل تو پھر بڑے ہی سخت ہیں، پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا پتھروں سے تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور فرمایا کہیں سے نہریں نکلتی ہیں اور کہیں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے پہاڑوں سے، پتھروں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کوئی پہاڑ ہیبت خداوندی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
فرمایا اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، کوئی قرآن سن کے نیک بنتا ہے، کوئی قرآن سن کے گریا کرتا ہے، کوئی قرآن پاک سن کے اللہ کے حضور جھکتا ہے اور کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی، معلوم ہی نہیں ہے قرآن کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھا کیا جا رہا ہوتا ہے، سننا کیا ہوتا ہے، سمجھنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا اہل ایمان کے دل کی حالت اور اہل کفر کے دل کی حالت۔ ہم نے خود غور کرنا ہے کہ ہمارا دل کس طرف ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ سخت دل سے پناہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کامل برکات نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور مقام پر فرمایا، محبوب کہہ دیجئے آمنو بہ او لا تؤمنو ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ فرمایا کہ تم فرما دو ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کے اس سے پہلے کتاب عطا کی گئی اور فرمایا وہ تو کتاب سنتے ہی سجدوں کے بل گر گئے اور سجدوں میں جا پڑے، سجدوں میں گر گئے۔ خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا، انہوں نے کہا سبحان ربنا، اے ہمارے رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، فرمایا تو ہمارا رب پاک رب ہے اور جو تو فرماتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اور فرمایا روتے ہیں جن کو کتاب ملتی ہے وہ روتے ہیں، یبکون ویزیدہم خشوعا، یبکون روتے ہیں اور ان کی خشوع خضوع اور خوف کے اندر اور بڑھوتی ہو جاتی ہے، یعنی خوف خدا میں اور برکات آ جاتی ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اہل ایمان کا تو اہل علم کا تو یہ حال تھا، ان کا تو یہ طرز زندگی تھا کہ وہ جب قرآن سنتے، اہل کتاب سنتے، ان کے ہاں ان کے رونے میں، ان کے درد میں، ان کی تکلیف، ان کے اس عشق میں، ان کی محبت میں، رب کی ربوبیت کی طرف مانوسیت میں، عبادت میں، بندگی میں اور بڑھوتی ہو جاتی اور رونے میں اور بڑے ہو جاتے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، 2-3 آیات میں نے آپ کو گوش گزار کی، چند احادیث سن لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، تلا قول اللہ فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ان بتوں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو شخص میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہے اور جو میری اتباع نہ کرے تو غفور الرحیم ہے۔ اور پھر حضور نے دوسری آیت فرمائی، تلاوت کی، فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ اگر تو عذاب دے دے، پکڑ لے ان کو گناہوں کی وجہ سے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کرے تو تو بڑا ہی حکمت والا اور عزیز ہے، تیری مرضی ہے، معاف کر دے تب بھی تیرے بندے، عذاب دے تب بھی تیرے بندے۔ حضور تلاوت کر رہے ہیں، فرفع یدہ، حضور نے یہ دونوں آیتیں پڑھی، پڑھنے کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا اللہم امتی امتی۔ حضور نے جب بار بار امتی فرمایا وبکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں برس پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگ گئے۔ آج امتی اپنے حال پہ نہیں روتا اور اس امتی کا نبی امتی کے حال پہ روئے، ہمارے آقا پھر رو پڑے، وبکا فقال اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روئے امتی 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 اور ساتھ روتے جائیں، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا کی کہ پکڑ لے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دے تو تب بھی تو رب غفور الرحیم ہے، عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، معاف کرے تو تیرے بندے ہیں، میری امت میری امت میری امت۔ ساتھ حضور کی جھڑیاں لگ گئیں، آنسو برسنے لگ گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل امین نے یا اللہ
سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے آنسوں کا صدقہ ہمیں بھی خوف خدا نصیب فرمائے، ہمیں رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے، برسنے والی آنکھیں نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء کے آنسوں کے توسل سے ہم امتی ہیں، اتباع مصطفیٰ میں ہمیں بھی اسی طرح اللہ رونا نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا یا جبرائیل اذهب الی محمد، فرمایا جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وربک اعلم، حدیث بیان کرنے والا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا تو سب کچھ تھا، ہر پوری کائنات سے سب سے جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ فرمایا فاسألہ ما یبکیک، اور پوچھو میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، پوچھو میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ فأتاہ جبرائیل فسألہ فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل آئے، انہوں نے پوچھا، حضور نے فرمایا میں نے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، انہوں نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا، میں نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، انہوں نے بھی یہ کہا بخش دے تو تیری مرضی ہے، پکڑ لے تو تیری مرضی ہے، معاف کرے گا تو تیرے بندے ہیں، عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، میں نے ابھی پڑھی، اور میری امت کا کیا بنے گا یا اللہ۔ اور حضور رونے لگ گئے۔ جبرائیل نے کہا کہ اچھا، اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل گئے، فقال اللہ یا جبرائیل اذهب الی محمد، جب گئے تو انہوں نے ما قال بما قال، جو کچھ کہا تھا حضور نے سارا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا جبرائیل اذهب الی محمد، فرمایا اب دوبارہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، فقل، اور انہیں کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، فرمایا جاؤ انہیں بتاؤ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو غم زدہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ نے مسلم شریف کی حدیث سے اللہ نے وعدہ کیا۔ میرے بھائیو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہو یہ سن رہے ہو، جہاں بھی آواز تو جا ہی رہی ہے، اس حدیث سننے کے بعد میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب چاہتے ہیں کہ حضور کل قیامت کے دن راضی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روئے تھے ان کا رونا کام آئے قیامت کے دن، تو سنو، صحیح حدیث پاک ہے، میرے نبی، آپ کے نبی، ہم سب کے پیغمبر، ہم سب کے رسول، اللہ کے محبوب دانائے غیوب نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی امتی ہوگی، یہ اتنی دنیا آئی گزر گئی، ساری دنیا ہوگی محشر کے دن، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کا امتی ہے؟ سنو میرے نبی کے امتی ہو، کتنی میرے نبی نے ہر چیز وضاحت کر دی، اب بھی کوئی غافل رہ جائے تو زہ مقدر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی آسان طریقہ ہے میری امت کو پہچاننے کا، بڑا بہترین فارمولہ ہے، کسی امت میں وہ نشانی نہیں ہوگی، میری امت میں وہی نشانی ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ان کے اعضائے وضو، جس عضو پہ وضو کرتے ہیں وہ سورج کی طرح چمکتے دھمکتے ہوں، کیونکہ پچھلے نبیوں کو وضو ملا ہے، امت کو نہیں ملا۔ اللہ نے اس امت کو وضو عطا فرما دیا ہے، وضو سے پہچانے جائیں گے۔ اے اس حدیث کو سننے والے میرے نبی کے امتی، اے کلمہ گو مسلمان، کیا آپ نے ایسی تیاری کی کہ ہم کل قیامت کے دن حضور کے سامنے پہچانے جائیں؟ کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے تیاری کرتے ہیں؟ سنو صحابہ کیسے کیا کرتے تھے، یہ بھی حدیث پاک ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر اعمال میں دوڑ لگایا کرتے تھے، سبقت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کونیاں دھوتے، کونیوں سے آگے وہ بغل کے قریب لے جاتے، ادھر ٹخنوں کے اوپر آدھلی پنڈلی تک پنڈلی دھو دیتے، لوگ پوچھتے وضو تو ٹخنوں سمیت ہو جاتا ہے، کونی سمیت دھو لو وضو ہو جاتا ہے، آپ آدھی آدھی پنڈلی اور آگے آدھا بازو اوپر دھو لے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے ہم زیادہ دھوتے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے کل قیامت کے دن یہ نور جیسے چمکیں گے، فرمایا ہم زیادہ دھوتے ہیں تاکہ چمک اور زیادہ آ جائے۔ کیا یقین تھا صحابہ کا، کیا انداز زندگی تھا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کی نماز قضا ہوتی ہے ابھی سے توبہ کیجئے، نہ ہم رازق نہ ہم رب، رازق بھی خیر الرازقین اللہ ہے، پالنے والا بھی وہی بل اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کیا انسان تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ زمین کے ساری انداز میری محتاج ہیں اور میں جو کچھ کروں گا
وہی کچھ ہوگا، میری محنتوں کا ثمرہ ہے اور میرے سارے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا؟ کیا پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا؟ کیا ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ کیا نیند کو سکون نہیں بنایا؟ کیا رات کو لباس نہیں بنایا؟ کیا دن کو معاش کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا آسمان کی مضبوط چھت نہیں بنائی؟ کیا خوبصورت سورج اس میں نہیں سجایا؟ کیا ہم نے تمہارے لیے اوپر سے برستے بادل تمہیں نہیں عطا فرمائے؟ کیا زمین سے ہم نے چیزیں نہیں اگائیں؟ بتاؤ کون اگاتا ہے؟ واللہ خیر الرازقین۔ کون اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے؟ اپنی یہ محنتیں کوششیں ضرور ہیں، وہ سنت ہے، وہ طرز زندگی ہے، لیکن اپنی محنت کو سب کچھ سمجھنا یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کے فرائض میں غفلت نہ کیجئے، تیاری کیجئے، کل قیامت کے دن یہ آزاد چمکیں گے، اور اگر کہیں نماز قضا ہوتی ہے تو ابھی سے توبہ کیجئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کو دوسری حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سامنے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت اتری، ذرا سنیں صحابہ کیسے خوفزدہ تھے۔ قرآن کی آیت اتری، اللہ کا قرآن، حبیب کبریا نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس سے بچاؤ۔ اللہ نے فرمایا، حضور نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی، صحابی کہتے ہیں، ابن عباس روایت کرتے ہیں، جیسے ہی حضور نے تلاها رسول اللہ ذات یوم علی اصحابہ، رسول اللہ نے اپنے صحابہ پر قرآن کی فخر فتن مغشیا علیہ، فرمایا ایک نوجوان حضور کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے آیت سنی، گرا، غشی کھائی، نیچے زمین پر جا پڑا، اور اسی وقت اس کو جو ہے سانس اس کی نکلنا شروع ہو گئی۔ فوضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی فؤادہ، حضور نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو اس کے دل کی وہو یتحرک، اس کا دل حرکت کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فتیٰ قل لا الہ الا اللہ، فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ پڑھ۔ فقالہا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ فبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا چل بھی موجاں لگ گئیں تیریاں، تینوں تے جنت لب گئی نا۔ فرمایا جب تمہیں جنت مل گئی، فقال صحابہ یا رسول اللہ امن بیننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کا ہم میں سے نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ سمعتم قولہ تعالی، حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ اللہ فرماتا ہے جس کو خوف آ جائے میں اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں، جسے خوف خدا نصیب ہو جائے میں اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آگے سنیں کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کے درمیان بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اور پھر تقریر کرتے ہوئے، اور سننے والے جب حضور خطاب کر رہے ہوتے پھر سننے والے کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے گریہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں خطاب فرما رہے تھے، حضور کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، حضور تقریر فرما رہے تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنا خطاب کرتے رہے۔ یکایک اس شخص کے اوپر رونا طاری ہو گیا، حضور نے بات کی نا، اس پر رونا طاری ہو گیا، وہ رونے لگ گیا، بہت زیادہ رویا، بہت زیادہ رویا، بہت زیادہ رویا۔ میرے آقا خطاب کرتے رہے اور وہ روتا رہا، گریہ کرتا رہا، بہت زیادہ روتا رہا۔ آنسوں کی قیمت جب مومن کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، میں آنسوں کی قیمت بتا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا ہم خوف خدا بھی پڑھیں گے اور خوف خدا کی قیمت بھی پڑھیں گے۔ اس کی قیمت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو سامنے رو رہا ہے
اگر پہاڑوں کی مانند بھی گنہگار آج اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو اللہ اس کے آنسوں کی وجہ سے ان کو بھی معافی عطا فرما دیتا. فرمایا سامنے حضور نے فرمایا ان کے آنسوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی، جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا بیٹھے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرہ اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ لو یعذبہ یوم القیامہ. اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، کس سے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، میرا کیا بنے گا، گنہگار ہوں، یا اللہ معافی دے دے، توبہ کرتے ہوئے اس کے آنسو یہاں سے نکلے ٹپک کر زمین پر جا پڑے، پر میں اللہ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا. لم یعذب یوم القیامہ. اللہ کی بارگاہ میں رونا بڑی نعمت ہے، آنسو بہانا بڑی نعمت ہے، گریہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے. کائنات کے غم ایک آنسو اللہ کے خوف میں گر جائے تو دھل جاتے ہیں. کائنات کے غم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر اطمینان آ جاتا ہے. گریہ کتنی بڑی نعمت ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کریم آقا تشریف فرما تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقشعر جلد العبد من خشیۃ اللہ. ایک تو آنسو ہے نا، اور دوسری بات بھی تحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت عن الشجرۃ الیابسۃ ورقها. بیکی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص قرآن سنتے ہوئے، حدیث سنتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اقشعر، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اس کے بال کھڑے ہوئے خوف کی وجہ سے، خوف طاری ہوا، آنسو تو نہیں آئے لیکن رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا وہ رونگٹے کھڑے ہونا بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جیسے اندھیری ہوا خشک پتے درخت کے گراتی ہے، وہ رونگٹے جب ایسے ہوتے ہیں تو وہ ایک جھونکا ہے اللہ کی رحمت کا. وہ جھونکا آتا ہے جیسے سوکھے پتے گر جاتے ہیں، بندے کے جسم سے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین وامنین اذا خافنی فی الدنیا امننتہ یوم القیامت یوم القیامت وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دو خوف اور دو امن جمع نہیں فرمائے گا. دو خوف اور دو امن، دو خوف اور دو امن، دو خوف اور دو امن میرے اور آپ کے پاک نبی کی حدیث پاک ہے. سچی باتیں حقیقت پر مبنی، جو کچھ فرما گئے وہی ہونا ہے، وہی سچ ہے، وہی برحق ہے، وہی زندگی ہے، وہی قانون ہے، وہی قول ہے، وہی ہونا ہے. دو خوف اور دو امن جمع نہیں ہو سکتے. دو خوف دو امن جمع نہیں ہو سکتے. میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میں بات کی وضاحت ہو جائے. دو خوف اور دو امن جمع نہیں ہو سکتے. فرمایا ایک جو دنیا میں مجھ سے خوف کھاتا رہا، دنیا میں خوف زدہ رہا، اور فرمایا پھر آخرت کے دن بھی خوف زدہ ہوگا. فرمایا یہ دو خوف جمع نہیں ہو سکتے. اگر دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو آخرت میں امن میں رہے گا. فرمایا امن میں امن ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی دھوپ نہیں ہوگی، کوئی تپش نہیں ہوگی. محشر کا دن اگرچہ بہت سخت ہے لیکن خوف خدا رکھنے والا، آنسو بہانے والا، جس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو گریہ زارو اور توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. یہاں خوف زدہ ہو، وہاں امن میں رہے گا. میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں امن میں ہے کوئی گل نہیں، دیکھا جائے گا، دیکھی جائے گی. گرمیوں میں اے سی لگاتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر لگاتے ہیں، اور پھر گرمیوں سردیوں کا الگ لباس ہیں، کھانے پینے کی الگ اشیاء ہیں کہ گرمیوں میں یہ کھاتے ہیں، سردیوں میں یہ کھاتے ہیں. لیکن جب بات آ جائے اس بات پر کہ بھائیو قیامت بھی ہے، کہتے ہیں دیکھا جائے گا. پھر دو امن اور دو امن جمع نہیں ہو سکتے. جو یہاں امن میں ہے
میرے آقا کی حدیث ہے وہاں امن میں نہیں ہوگا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ آپ تک جملے پہنچانے اور حدیث پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے رب کا خوف ہر معاملے میں رکھنا ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔